اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اپنی زندگی کے 45 سالوں کو عیش و عیاشی میں بسر کرنے والا اوت اینڈرز زندگی میں پہلی دفعہ اس وقت پیسوں اور دولت جیسی نعمت کی قدر کو جانا جب اس نے راہ چلتے پیسوں کا ایک سکہ زمین پر پڑے دیکھا، جسے اس نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا اس بات پر یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ سکہ اس پر خدائے پاک کی طرف سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ لہٰذا اوت کے مطابق پہلے سکے کے بعد اس کا پیسہ بڑی تعداد میں بڑھنے لگا۔ اس کے بعد اسے جہاں کہیں بھی سکے نظر آتے، وہ نوٹوں کے عوض انہیں خرید لیتا اور اپنے پاس جمع کر لیتا۔ حتیٰ کہ جس سکول میں وہ بطور ٹیچر پڑھاتا تھا، وہاں کے بچوں کو اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کے اس شوق کا علم ہوا، تو سکول والے بچے اور فیملی ممبرز بھی اسے ڈھونڈ کر سکے لا کر دینے لگے۔ لیکن ناظرین، ساتھ ہی اوت نے یہ وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے کبھی بھی نوٹوں کے بغیر کسی سے فری میں کوئی سکہ نہیں لیا، جبکہ اس کا ایک دوست جو کہ بالکل اوت والا شوق رکھتا تھا، یعنی وہ بھی ایک خاص قسم کے سکے جمع کرنے کا شوقین تھا، لہٰذا اوت کے مطابق اس کے دوست نے بھی کئی موقعوں پر اس کی مدد کی، اور بعض اوقات میں بھی اس کے شوق کے مطابق کہیں سکے دیکھتا تو اس کے علم میں لاتا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے اوت میں سکے جمع کرنے کا شوق بڑھتا گیا، اور وہ باقاعدہ طور پر ایک کوئن کلیکٹر کی کیٹیگری میں شامل کیا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کے پاس لا تعداد سکے جمع ہو گئے۔ لیکن دوستو، جیسا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اختتام ہوتا ہے، اسی طرح اوت کو بھی اپنے اس شوق کو اس وقت الوداع کہنا پڑا جب اس نے اپنی عمر کے آخری دہانے پر قدم رکھا۔ جی ہاں سامعین، جب 45 سالہ اوت 70 سال کا ہوا تو اس نے اپنے گھر کی انشورنس کمپنی کو اطلاع دی کہ وہ کوئن کلیکٹر ہونے کے ناطے ایک بڑی تعداد میں اپنے پاس سکے رکھتا ہے، جس پر انشورنس کمپنی نے اوت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے گھر کو کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کمپنی باقی سارا نقصان تو پورا کر ہی لے گی، البتہ ان سکوں کا نقصان کمپنی کی پالیسی کے تحت پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ لہٰذا اپنے مرنے کے بعد ان سکوں کے ضائع ہونے کا خدشہ اوت کو پریشان کرنے لگا۔ کئی دنوں تک جب اسے کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ آئی تو اس نے ہمت باندھی اور 45 سال سے جمع کیے ہوئے سکوں کو بینک جمع کرانے کا منصوبہ بنایا۔ محترم ناظرین، اوت یہ منصوبہ تو بنا بیٹھا، لیکن جب سکے بینک تک پہنچانے کی بات آئی تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ سکے اس قدر زیادہ تعداد میں تھے کہ انہیں بینک تک منتقل کرنا گویا ناممکن سا محسوس ہونے لگا۔ لیکن بالآخر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان تمام سکوں کو پانی کی بڑی بوتلوں میں ڈال دیا جائے۔ ناظرین، سکوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں بوتلوں میں ڈالنے کے لیے اکیلا اوت کافی نہ تھا، لہٰذا اس کے فیملی ممبرز اور دوستوں نے اس کام میں اس کی مدد کی، اور سب نے مل کر ان سکوں کو پانی کی بڑی بوتلوں میں منتقل کیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب وہ سکے بوتلوں میں ڈال دیے گئے تو کم از کم 15 بڑی پانی کی بوتلیں ان سکوں سے بھر گئیں، جنہیں بینک تک منتقل کرنے کے لیے ایک کنٹینر منگوایا گیا، اور پھر انت تک محنت کے بعد ان سکوں کو بینک تک پہنچایا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جس میں کسی بینک والوں کو ایسا دن دیکھنا پڑا جس میں کوئی شخص اتنی بڑی تعداد میں سکوں کو ڈپازٹ کروانے آیا ہو۔ ان سکوں کے پہنچتے ہی بینک کا ہر فرد پرجوش ہونے کے ساتھ ان کی مالیت اور ان کا وزن جاننے کا خواہش مند تھا، لہٰذا ان سکوں کو بوتل سمیت وزن ناپنے والی مشین پر رکھ کر اس کے وزن کا تو حساب لگا لیا گیا، جو کہ کل ملا کر 1270 کلو گرام بنے۔ لیکن جب ان کو گننے کا وقت آیا تو چونکہ یہ ناممکن تھا کہ ان سکوں کو ایک ایک کر کے گنا جاتا، لہٰذا انہیں سکے گننے والی آٹومیٹک مشین میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا جانے لگا، کیونکہ اس ٹرے میں $50 مالیت کے سکے ہی آ سکتے تھے، جبکہ بینک والوں کے مطابق انہوں نے سکے گننے والی 2 مشینوں کا استعمال کیا تھا۔ اس کے باوجود 5 گھنٹے صرف ہونے کے بعد بالآخر تمام سکے گن لیے گئے۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب بینک میں موجود ہر کوئی ان سکوں کی تعداد جاننے کے لیے بے چین تھا، جبکہ اوت کو 45 سال یعنی 16,425 دن کی محنت کا صلہ ملنا تھا، لہٰذا سب کا دھیان سکے گننے والی ان مشینوں کی طرف تھا۔ جیسے ہی مشین کا آخری سکہ گن لیا گیا تو سکوں کی تعداد اور مالیت کو جان کر ہر شخص حیران رہ گیا، کیونکہ یہ تمام رقم ملا کر $5,136.46 بنی، جو کہ حقیقتاً ایک بڑی رقم تھی اور محض سکے جمع کر کے اکٹھی کی گئی تھی۔ تاہم اوت نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہوم انشورنس کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا اور کمپنی والے ان سکوں کو ضائع ہونے کا نہ بتاتے تو وہ زندگی کے آخری دن تک سکے جمع کرتا رہتا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ایسا موقع سامنے آیا جب 1970 کی دہائی میں حکومتی سطح پر سکوں کی شارٹیج ہوئی،
तो हुकूमत ने हर $100 पर $25 बोनस की पेशकश की। यानी जो शख्स भी सिक्के हुकूमत को लाकर देगा, इसे हर $100 में $25 का फायदा दिया जाएगा। दोस्तों, ओथ बताता है कि वो इस स्कीम में हिस्सा लेकर अपने जमा किए हुए सिक्के देकर काफी रकम कमा सकता था, लेकिन अब चूंकि इसकी 45 साल मेहनत जाया होने का अंदेशा था, तो इसने इन सिक्कों को बैंक में डिपॉजिट करवाने का फैसला किया। जबकि नाजरीन, बैंक के नायब सदर जीनी कूल ने अपने इस सारिफ और इसके सिक्कों से मुतालिक बात करते हुए कहा कि बैंक में ये कोई आम दिन नहीं था जब ओथ ने अपने सिक्कों को बैंक मुंतकिल करने की इतला दी तो पहले कोई खास दिलचस्पी जाहिर न की गई, लेकिन ओथ एक पुराना सारिफ था जिसकी मदद करके हमें दिली खुशी हुई, क्योंकि हम ओथ के इस शौक को कदर की निगाह से देखते हैं, जैसा कि हम अपने तमाम सारिफीन का इनके मामलात में ख्याल रखते हैं। इसके अलावा बैंक मैनेजर ने मजीद बताया कि मशीन के जरिए सिक्कों को गिनना हमारे लिए कदरे आसान रहा, जिसमें वक्त की भी बचत हुई, वरना ओरिजिन बैंक की ये जिम्मेदारी थी कि वो सिक्कों को गिनने में हमारी मदद करे। लिहाजा अगर मशीन ना होती तो बैंक के अमले को बहुत मुश्किलात दरपेश आती, लेकिन मशीन ने बिलाशुबा बहुत सी मुश्किलात को आसान कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुरवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।